بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز دوستو، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. وہاں بیٹھ کے جتنی آج میں نے اپنی تعریف سنی ہے، میں پلٹ کے کبھی بائیں جانب دیکھتا تھا، کبھی دائیں جانب کی کس کے بارے میں بات کر رہی ہے، اور ہر دفعہ ہر جملے پہ دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگی ہے. آپ لوگوں نے جتنی عزت دی ہے، جتنا پیار دیا ہے، اور جس محبت سے اعظم چودھری صاحب نے اور تمام دوستوں نے مل کر اس پروگرام کا انعقاد کیا، یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے کسی بھی آکشن میں ایک بولی پہلے بولی جاتی ہے، اس کے فوراً بعد دوسری آتی ہے. تو پہلے میں وقفہ تقریباً آدھے منٹ کا تھا، تو میں ان سے کہا معذرت چاہتا ہوں، انہوں نے پہلے کہہ دیا، آپ بھی سب مل کے آئیں گے تو تبھی میں آؤں گا، ورنہ میں نہیں آتا. تو آپ تمام دوستوں کا، جتنے لوگ آئے، سب کا بہت بہت شکریہ. بالخصوص تمام بہنوں کا شکریہ جو بہت دیر سے مجھے معلوم ہے یہاں بیٹھی ہیں اور ہم سب لوگوں کی گفتگو سن رہی ہیں کہ کہاں کہاں کی یہ باتیں ہو رہی ہیں اور کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں. تھوڑی مختلف آج باتیں کروں گا. سب سے پہلے تو علامہ صاحب، آپ کی تقریر کا بہت بہت شکریہ. آپ نے فرمایا کہ ہر شخص غالب اقبال بن کے اب فرانس میں رہے، اور آپ کو شاید پاکستانیوں کا پتہ نہیں ہے، یہ سب اپنا پاسپورٹ بدل کے غالب اقبال بنا سکتے ہیں. ہماری کمیونٹی یورپ میں، نارتھ امریکہ میں، مڈل ایسٹ میں، ساؤتھ افریقہ میں، فار ایسٹ میں، مختلف جگہوں پہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں، مختلف جگہوں میں مختلف وقتوں پہ جانا شروع ہوئی، اور ہر کار ہے. جو لوگ کینیڈا میں اور امریکاز میں جا کے رہے، وہ چونکہ 50s میں گئے تھے اور اس کے بعد وہی پڑھائی وغیرہ کی اور آگے کام شروع کر دیا، نوکری شروع کر دی. اسی طریقے سے مڈل ایسٹ میں زیادہ تر مزدوری کے لیے گئے اور وہاں پھر ترقی کرتے کرتے کاروبار میں آ گئے. یورپ کی کمیونٹی جو پاکستان سے آتی ہے، یہ ہر پاکستانی کمیونٹی جو دوسرے ممالک میں ہے اس سے مختلف ہے. اور میں آپ کو تجربے سے کہہ رہا ہوں، اور خدا گواہ کہ اس میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، اور نہ یہ کوئی رسمی سی بات کر رہا ہوں. فرانس میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے، میں نے جتنی کمیونٹیز دیکھی ہیں، ان سب سے بہتر کمیونٹی اس ملک میں بستی ہے. لیکن 3 چیزیں ہیں جس کا کہ انہیں خود بھی علم نہیں ہے. آپ لوگوں کو اپنی ویلیو کا علم نہیں ہے، آپ کی وقت کیا ہے اس کا علم نہیں ہے. جب ہم لوگ کمپیریزن کرتے ہیں جنہوں نے کہ جس کو تقابلی جائزہ کہیں گے دوسری کمیونٹیز کے ساتھ، تو آپ لوگ یہاں ہیں، لیکن آپ نے اپنے آپ کو اپنی سوچ میں یہاں رکھا ہوا ہے. اور یہ جو فاصلہ ہے دونوں ہاتھوں میں مختلف، اس کو عبور کرنا بے حد ضروری ہے. اس لیے کہ آپ کا اثر، آپ کی سوچ، آپ کا کام کرنے کا طریقہ، آپ کی ایمانداری، آپ کا خلوص، آپ کی محنت، اور سب سے بڑھ کر کہ آپ کی وہ محبت جو پاکستان کے لیے ہے، اس چیز کو سامنے لانا تو بے حد ضروری ہے ہی. لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان کے آپ یہ کنونس ہو جائیں
کہ یہ کمیونٹی دنیا بھر میں تمام پاکستانی کمیونٹی سے بہتر ہے. اور آپ لوگ، بہت سے دوستوں نے کہا کہ 4 سال یہاں گزارے، 4 سال نہیں گزارے، 3.25 سال گزارے. ایک دو دوستوں نے کہا کہ جی پاکستان میں جائیں اور وہاں بھی کام کریں. میں پاکستان جا رہا ہوں، انشاءاللہ وہاں بھی جس بھی پوزیشن پہ اپوائنٹمنٹ ہوگی وہاں اسی طریقے سے کام کرنے کی کوشش کروں گا. آپ کی دعا میں میرے حال رہی تو. لیکن آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو، بار بار میں کہتا آیا ہوں اور پھر کہوں گا، کچھ مسائل ہوتے ہیں آپ کو، کیونکہ بچے جب ہم لوگ پاکستان سے نکل کے دوسرے ملک میں آتے ہیں، بچے اس ملک کے ماحول میں، معاشرے میں پلتے بڑھتے ہیں، ان کی دوستیاں ہوتی ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ دوستوں کے ساتھ فلم پہ جا رہا ہے، کوئی کلب میں جا رہا ہے، کوئی گھومنے جا رہا ہے، چھپ کے سگریٹ بھی لڑکے پی لیں گے. تو وہ ہم لوگ شاید اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتے. اس کی وجہ سے ایک ذہنی کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے. وہ کانفلکٹ کیا پیدا ہوگا تو وہ آٹومیٹیکلی آپ کو اور آپ کے بچوں کے درمیان ایک تناؤ کا کیفیت پیدا کر دیتا ہے. اس کیفیت کی وجہ سے وہ پاکستان کے نام سے بھی متنفر ہو جاتے ہیں اور اپنی فیملی سے بھی وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو اس چیز کو بہت ٹیکٹفلی اور بہت محنت سے اور بہت سمجھداری سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کسی بھی امیگریشن کا سب سے بڑا اور سینسٹیو اور حساس موضوع یہی ہوتا ہے کہ ہماری اگلی جنریشن کیا اپنی ویلیوز بھول تو نہیں جائے گی. آپ لوگ تو نہیں بھول پائیں گے، آپ بھول بھی نہیں سکتے. یہ جو آپ نے سب اہتمام کیا ہے، اعظم صاحب نے کیا، تمام دوستوں نے کیا ہے، یہ آپ کی ویلیوز کا ہی نتیجہ ہے کہ آپ نے اتنی عزت دی مجھے، اور میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے یہ عزت دی. لیکن اگلی جنریشن کو بہت سے مقررین نے فرمایا کہ سیاست میں آئے، مین سٹریم میں آئے. میرا مین مقصد یہ ہے کہ آپ مین سٹریم جو فرانس کی ہے، جو تمام جگہ جہاں بھی آپ جا سکتے ہیں وہاں جائیے، اور جا کے اپنے بچوں کو، ان کی کھپت نہیں ہونی چاہیے، وہ ایک نیچرل پروسیس ہے جس کے تحت سے وہ گزر کے وہ فرانس کی مین سٹریم جو سوسائٹی ہے اس کا ایک حصہ بن جائے. جب وہ حصہ، جو انفلوئنس ہے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. کینیڈا میں تھا، وہاں پاکستانی کمیونٹی کا انفلوئنس بہت زیادہ ہو چکا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ لوگ مین سٹریم کے اندر آ گئے ہیں. امریکہ میں مین سٹریم میں ہے، لیکن ابھی بھی اس لیول کے نہیں ہیں جس طرح ہونا چاہیے تھا. یونائٹڈ کنگڈم میں مین سٹریم میں آ گئے، اور ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کاؤنسلر ہے، کوئی میئر ہے، کوئی ممبر پارلیمنٹ ہے، مختلف پوزیشنز میں یہ سب لوگ یہاں موجود رہتے ہیں. آپ تمام دوستوں کا بے حد مشکور ہوں. کل سے پہر میری روانگی ہے اور آخری شام ہے پیرس میں، اور اس سے بڑھ کر بہتر کیا ہو سکتا تھا کہ آپ تمام دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ شام گزاری جاتی اور خدا حافظ بھی کرتے آپ کو. چند ایک باتیں جو آپ نے سب نے تعریف کی کہ سفارت خانے کے ماحول کی اور کام بہت بہتری ہو گئی. میرے خیال میں اس کا کریڈٹ آپ سب نے مجھے دیا، آپ کا بہت شکریہ، لیکن اس کا کریڈٹ ان لوگوں کو جانا چاہیے کہ جنہوں نے اس میں کام کیا، اور ہمارے تمام جو میرے ساتھی، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، اوپنلی کہتا ہوں، اور ہر محفل میں کہا ہے کہ شاید میں تمام جتنے بھی ہمارے سفراء ہیں ان سب سے زیادہ خوش قسمت ہوں کہ مجھے جب سے میں آیا ہوں 3 سال پہلے سے، تو جو ٹیم مجھے ملی ہے اس سے بہتر ٹیم میرا نہیں خیال کہ کسی بھی سفارت خانے میں کسی سفیر کو اتنی اچھی ٹیم آفیسرز کی اور اسٹاف کی ملی. یہ واحد سفارت خانہ ہے جدھر کسی قسم کی تفریق ہم نہیں رکھتے، اور یہی پیغام ہم آپ کو دیتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی تفریق نہیں ہے. مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ سب لوگ، کل بھی یہی بات ہو رہی تھی، وہ ریپیٹیشن ہو جائے گی، کہ سفارت خانہ بغیر کمیونٹی کی سپورٹ کے، مدد کے، اس کی کوئی
طاقت نہیں ہوتی. اس کا ایک سرکاری مقام تو ہوتا ہے لیکن اس کی طاقت نہیں ہوتی. طاقت جو ہوتی ہے وہ کمیونٹی بنتی ہے. آپ کے اپنے ملک کے لوگ جو ہیں وہ اس کی طاقت بنتے ہیں. ہم لوگ آپ کی طاقت کے ذریعے آگے اپنے آپ کو زیادہ پھیلا سکتے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ، تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ سفارت خانہ جو ہے، سفارت خانہ پھر جب آگے جاتا ہے تو وہ پاکستان ہے سارا. تو آپ اور ہم سب مل کر جب کام کریں گے تو یقیناً پاکستان کے لیے بہتر سے بہتر نتائج سامنے آئیں گے. آج کل تھوڑا مشکل دور ہے پاکستان کے اوپر اور کشمیر کے اوپر. کچھ عرصے سے تقریباً ایک ہفتے سے بے تحاشا ظلم ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں، اور جس طریقے سے وہاں لوگوں کو یہ ہے کہ ہم سب لوگ، شاید دنیا بھی بالخصوص، لیکن شاید ہم لوگ بھی اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں 34 لوگ مر گئے، 35 لوگ مر گئے، 25 کو اٹھا لیا، 70 کو کہیں غائب کر دیا، تو ہم لوگ اس کو خبر ہی کے طور پہ دیکھتے ہیں اور مزید اس سے آگے نہیں جاتے. کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کی اور ہماری پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے. آپ کا پانی، آپ کے لوگوں کی باتیں، آپ کے وہاں جو کبھی اس خدا نہ کرے اس پورے ہال میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر ہر گھر میں ایک شخص کو بندہ غائب ہے، کسی میں 3 بچے غائب ہیں، تو آپ سوچیں کہ ہم سب کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی، ہم سب کس طریقے سے رہ رہے ہوں گے. یہ